فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اس خالق اور مالک کے لیے ہے جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ جو انسانی ڈھانچہ ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے بہترین ڈھانچے میں ہمیں تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے اندر ہمارے لیے بہت ساری سہولیات رکھی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بہت ساری سہولیات مہیا کر رکھی ہیں، ہم ان ساری سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے، ویسے تو اللہ نے عقل دیا ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے دنیا میں کام لے سکتا تھا، خود سے چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی گزارنا، عقل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری مخلوق سے اللہ نے ہمیں ممتاز بنایا ہے۔ جانور وہ عقل نہیں رکھتے جو انسان کے پاس ہے۔ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر ہواؤں میں اور خلاؤں میں، آسمانوں میں سفر کر رہا ہے۔ اس پر سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، جو تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا اور امت محمدیہ میں سے بنایا۔ بہت اعجاز کی بات ہے، بہت اعجاز کی بات۔ تمام امتوں پر ہم فضیلت رکھتے ہیں، امت محمدیہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ فضائل، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں سب سے بڑی تعداد میں جنت میں جو ہے امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ 80 صفیں جنتیوں کی امت محمدیہ میں سے ہوں گی، صرف 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ 80 صفیں امت محمدیہ، بڑی فضیلتیں ہمارے لیے۔ امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دنیا ہی میں دے دیا ہے۔ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، دنیا میں جو مصیبتیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، مسلمان جو دنیا میں اسلام کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، اللہ ان مصیبتوں کے بدلے آخرت کا عذاب ختم کر دیا ہے امت محمدیہ سے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت میں سے بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ امت محمدیہ کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، لیکن وہ امت محمدیہ میں سے وہ فرد جو توحید والا ہو، شرک اور بدعت والا مسلمان نہ ہو، بے عمل مسلمان نہ ہو، بے کردار مسلمان نہ ہو، با کردار ہو، با عمل ہو، صحیح مسلمان ہو، توحید پر، کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا مسلمان ہو، تو آخرت میں امت محمدیہ میں سے ہونے کی وجہ سے اسے عذاب نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ پریشانی مل گئی، عذاب مل گیا، جو مصائب و مشکلات مل گئے، تو اس کی بنیاد پر اللہ آخرت کا عذاب جو ہے امت محمدیہ سے ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دیا، اسلام کی دولت دیا، اس بات پر اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے۔ اس دنیا میں بڑے پیسے والے لوگ ہیں، اپنی مرضی کا جو چاہے خرید لیتے ہیں۔ جیسا بنگلہ، جس شہر میں زمین خریدنا ہو، بنگلہ خریدنا ہو، کمپنی خریدنی ہو، کسی کمپنی میں شیئر خریدنا ہو، بڑی سے بڑی چیز خرید لے رہے ہیں۔ اس وقت دولت کی اتنی ریل پیل ہے کہ ایک عام آدمی، ایک غریب فقیر بھکاری آدمی کب کروڑ پتی بن جائے گا پتہ نہیں چلتا ہے، اور ایک کروڑ پتی کب کیا خرید لے گا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ایسے بڑے پیسے والے کو ایمان سے محروم کر دیا ہے تو سمجھ لیں وہ اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ بہت غریب بنایا ہے، بہت غریب ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو بڑا امیر ہے۔ لوگوں کی نظر میں امیر نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں امیر ہے، کیونکہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ انعام دے گا، وہ اکرام دے گا جو دولت مندوں کو ملنا چاہیے، بڑے آدمی کو ملنا چاہیے۔ تو بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے عزت اور احترام کے اعتبار سے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، بھوکا ہو، ننگا ہو، کچھ نہ ہو دنیا میں، لیکن اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مکرم، اللہ اس کو تکریم کرے گا، جنت دے گا، جنت الفردوس دے گا، جنت کی ساری نعمتیں دے گا۔ یہاں غریب آدمی، یہاں کچھ نہیں، وہاں بہت بڑا انعام مل رہا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو انعام دیا جاتا ہے تو بڑے آدمی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو ایوارڈ۔ کسی غریب کو آپ نے دیکھا، کسی گاؤں کا غریب آدمی جھگی میں رہتا ہو، چھوٹے گھر میں رہتا ہو، فٹ پاتھ پر سوتا ہو، جس کے پاس جو ہے اچھا گھر مکان نہ ہو، اچھی زندگی نہ ہو، اس کو کسی نے ایوارڈ نہیں دیا ہوگا۔ ایوارڈ ملتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، جو بڑے ایم ایل اے کا بیٹا ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، منسٹر ہو، جو ہے پی ایچ ڈی اسکالر ہو، فلاں فلاں بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے پیسے والے، ان کو ایوارڈ دنیا میں ملتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دے گا، چاہے دنیا میں وہ کیسا ہی آدمی کیوں نہ تھا، کتنوں تھرڈ کلاس کا دنیاوی اعتبار سے جیسا بھی رہا ہو، لیکن ایمان والا رہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اکرام کرے گا، عزت دے گا، توقیر کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا گن گانا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہر بات پہ کہ ہم اس کی بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی مہربانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں سب تو اللہ کی ہیں، اللہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرنا چاہیے، اس کا گن گانا چاہیے، اس کا حق بجا لانا چاہیے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کا ذکر کریں، اذکار کریں، اس کا نام لیں، اس کی تعریف کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کا گن گانا ہوا۔ اللہ کی بہت ساری چیزیں اس زمین پر بیٹھے ہوئے کسی دوسرے کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ، کوئی سرکار، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتی اس زمین میں نے بنائی ہے، اللہ کی زمین ہے، 24 گھنٹہ اس زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے یہ زمین ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہے تو زمین دھسا دے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین کو پھاڑ دے گا، تہس نہس ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ کے کرم پر، اللہ کے رحم پر یہ زمین 24 گھنٹہ اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اسی زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے، بھوچال، ارتھ کویک لے آئے۔ ابھی دیکھیں افغانستان میں ارتھ کویک آیا، ہزاروں کی تعداد میں، ایک سیکنڈ میں آدمی جو زندہ تھا، جس کو زندگی تھی، روح تھی، جو کھاتا پیتا تھا، چلتا پھرتا تھا، ایک سیکنڈ میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہ سارا کھیل کدھر سے ہو رہا ہے؟ یہ کرشمہ، یہ جو دنیا میں یہ سب جو کام ہو رہے ہیں، ترتیب ہو رہے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ سب اللہ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو پلٹتا ہے، دنیا کے اندر حکمرانی کر رہا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے حکم سے دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے۔ تو اس دنیا میں، اس زمین پر قائم ہیں، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر ہم چل رہے ہیں، اس پر سوتے ہیں، گھر بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی زمین بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے بدلے ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ کرسی اگر ہم کسی ٹینٹ ہاؤس سے لاتے ہیں، کسی آدمی سے کرائے پہ لاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں بیٹھنے کا، زمین استعمال کرنے کے لیے کوئی پے نہیں کرتے ہیں، کوئی پیمنٹ نہیں ہے۔ زمین تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، زمین کے علاوہ کروڑوں چیزیں جس کو گن نہیں سکتے ہیں، کروڑوں چیزیں۔ سانس لے رہے ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں۔ کوئی گورنمنٹ کہے کہ میں سانس دے رہا ہوں، میں نظام چلا رہا ہوں، سانس کا سسٹم جو ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ میری طرف سے میں نے فری کیا ہے، چلو اس کا پیمنٹ نہیں لگے گا۔ کسی کا سسٹم نہیں، اللہ کا سسٹم ہے۔ ہم جو ہے ہوا لیتے ہیں، ہوا چھوڑتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اس کا کوئی پیمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی معاوضہ ہم اللہ کو نہیں دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں میں دے رہا ہوں، میں نے اس طرح سے یاد کرے نا، کتنی مثالیں ہیں اللہ کی، کتنی نعمتیں ہیں جو ایک ٹائم نہیں چاہیے، آدھے گھنٹے کے لیے نہیں چاہیے۔ جیسے کرسی لاتے ہیں، آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، آدھے گھنٹے کے لیے لاتے ہیں، بل پے کرتے ہیں، اور اللہ کی جو نعمت ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں، 24 آور یوز کر رہے ہیں۔ یہ سانس چلتے رہنا چاہیے 24 گھنٹہ۔ 10 منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سانس روک دے، کوئی نہیں بچے گا، انسان ختم، اسی ٹائم اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مہربانی پر غور کر، اللہ کی نعمت پہ، کہ 24 آور اللہ کی نعمت کنٹینیو ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بدلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں بجا لاتے۔ الحمدللہ اگر کوئی اللہ کی نعمت پر
اللہ کی نعمت پر اگر کوئی شکر بجا لاتا بھی ہے تو صرف ایمان والا ہے، کافروں کے حصے میں اللہ کا شکر نہیں ہے. کافر لوگ اللہ کا شکریہ نہیں بجا لاتے ہیں. تو الحمدللہ جو ایمان والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، تو وہی ایمان والے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دی ہے بہت بڑی چیز ہے نا. اسی ایمان کی بدولت ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، اس نے ہم کو بھی بنایا، وہی ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. وہ اگر ہمیں نعمت نہیں دے گا تو ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے. اللہ کے کرم پہ، اللہ کے رحم پہ 24 آور ہے. کوئی بھی آدمی آپ کے اوپر اتنا بڑا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا اللہ مہربان ہے. 24 گھنٹہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تب بھی اللہ مہربان ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں تب بھی اللہ مہربان ہے، اللہ کا کام نہیں کرتے تب بھی اللہ مہربان ہے. اللہ نے جو فرض کیا ہمارے اوپر، جو ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم، وہ ڈیوٹی نہیں ادا کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے. جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، سب کچھ مل رہا ہے. اللہ تعالی ہمارا ہر گناہ پہ اللہ ہمیں نہیں پکڑتا ہے، ہر غلطی پر، ہر جو ہے خطا پر اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے. تو ہم ایمان والے ہیں، جہاں ہم کو احساس ہو جائے ہم نے غلطی کی ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے نا، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ہوا، پانی، گیس، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، اس سے بھی بڑھ کر ایمان کی دولت ہے کہ اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا انعام دے گا. اتنا بڑا انعام کہ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، سب سے لاسٹ جنتی جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، وہ کیسے جائے گا؟ گھسٹتے جائے گا، پلٹتے جائے گا، الٹتے جائے گا. اللہ کی آخری رحم اللہ کا ہوگا اس آخری جنتی پر. وہ کسی طریقے سے جنت کراس کرے گا، جنت میں جائے گا. اس آدمی سے پوچھا جائے گا، یا اس آدمی کی جنت سے پوچھے کتنی جنت ملے گی، اس آدمی کو، آخری جنتی کو، اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر جنت میں حصہ ملے گا. وہ جو سب سے لاسٹ میں جنت میں گیا اس کو اتنا ملے گا. یہ جو جتنی بڑی دنیا دیکھ رہے ہیں نا، اس دنیا کے برابر 10 دنیا کے برابر اس کو جنت میں حصہ ملے گا. اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. تو کس بیس پہ دے گا؟ یہاں جو ہمیں ایمان ملا ہے، اور اس ایمان کا اگر ہم تقاضا پورا کرتے ہیں، اس بیس پر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں یہ انعام دے گا. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں اپنی جگہ پر ہے، ایمان کی جو نعمت ہے سب سے ہیوج ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی ہے بہت بڑی چیز ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. جیسے ہم اپنے گھروں میں سب سے قیمتی چیز کو بہت حفاظت سے رکھتے ہیں. سب سے قیمتی چیز جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ہم دراز پہ نہیں رکھ دیتے، ٹیبل پہ نہیں رکھ دیتے، ہم کہیں آنگن میں نہیں رکھیں گے، باہر میں نہیں رکھیں گے، کرسی پہ نہیں رکھیں گے، چارپائی پہ نہیں رکھیں گے. جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو سب سے محفوظ جگہ پہ رکھتے. یعنی کہ ہم سب سے قیمتی چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں. ایمان بھی دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی سب سے زیادہ حفاظت ہونی چاہیے. ہم یہ کوشش کریں کہ یہ ایمان ہمارا ڈگمگ ڈول نہ ہو، ہم یہ کوشش کریں یہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ایمان میں کہیں جو ہے شرک اور بدعت اور جو ہے اسلام کے خلاف چیزیں ایمان میں مکس نہ ہو جائے. اس ایمان کو ہم سلامت رکھیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے لوگوں میں منتخب کیا اور ایمان والا بنایا. اللہ تعالیٰ اس پر کرم نہیں کیا جو راکٹ چلاتا ہے، راکٹ بنا رہا ہے. دنیا میں دیکھیں نئی ٹیکنالوجی سب آ رہی ہے، یہ سب اکثر غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں. یہ راکٹ بنانے والے، ایک سے ایک پلین بنانے والے، ایک سے ایک جو ہے نئی ایجاد، نئے اکتشافات، نئی چیزیں ڈیولپ کرنے والے سب اکثر بیشتر غیر مسلم لوگ ہیں. دنیا میں اتنی پہنچ ہے، وہ آسمان پہ جا رہے ہیں، چاند پہ گھر بنا رہے ہیں، وہاں زمین خرید رہے ہیں، وہاں بکنگ ہو رہی ہے، اور اللہ کو نہیں پہچان رہے، اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتے ہیں. اس سے بہتر ہم ہیں نا، ہم غریب ہیں، ہم ہواؤں میں نہیں اڑتے ہیں، ہم چاند پہ ہم بکنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم زمین ہی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چاند کو کس نے بنایا ہم اس کو پہچان رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں. اس بندے سے بہتر ہے جو چاند پہ گھر بنا رہا ہے لیکن اپنے چاند بنانے والے کو نہیں پہچانتا ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا. اس سے بہتر ہم کہ زمین ہی پر ہیں، مسلے پہ ہیں، چٹائی پہ ہیں، روکھا کھاتے ہیں، سوکھا کھاتے ہیں، خشک روٹی کھاتے ہیں، دال چاول کھاتے ہیں، اس کی طرح ہم نہیں کھا پا رہے ہیں.
لیکن اگر ہم بنانے والے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے بہتر ہیں جو راکٹ میں سفر کرتے ہیں، جو آج ایک شہر میں، کل دوسرے شہر میں، آج ایک بنگلے میں، کل دوسرے بنگلے میں، اور دنیا کی ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے. اس سے بہتر ہم ہیں. تو اس ایمان کو ہمیں پہچاننا ہے، اس کی قدر کرنی. یہ ہماری تمہیدی باتیں تھیں. اب آتے ہیں، حج کا موسم ہے، حج کا موقع چل رہا ہے، تو ایک حدیث میں ذکر کر کے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو غلطی ہوتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ایمان کی بدولت ہے. کافر، یہ سن لیں، کافر اگر لاکھ نیکیاں کرے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کافر کروڑوں روپیہ اللہ کے نام پر دے دے، ایشور کے نام پر دے دے، بھگوان کے نام پر دے، غریبوں میں دے، کوئی فائدہ نہیں. مسلمان 1 ریال اللہ کے نام پہ دے، بہت فائدہ ہے، وہ ذخیرہ ہو جاتا آخرت کے لیے. جو 1 روپیہ بھی اگر آپ خرچ کرتے اللہ کے نام پر، ایمان والا اگر آدمی خرچ کرتا ہے، وہ بیلنس ہو جاتا ہے آخرت کے لیے. کافر اگر کروڑوں خرچ کر دیتا ہے اللہ کے نام پر، ایشور کے نام پہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا فائدہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جنت سے کوئی بھی حصہ نہیں، کوئی بھی انعام کافروں کے لیے نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے یہ بھی اکرام کیا ہے کہ جب ہم قریب ہیں الحمدللہ مکہ سے، کچھ دوری پر ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ میں سے سب لوگ عمرہ کرتے رہتے ہیں. جب ایک عمرہ کرتے ہیں، ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتے ہیں، درمیان میں جو غلطی ہوتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ایمان کی بدولت ہے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی. جب ہمارے بابا آدم، ان سے غلطی ہو گئی، تو جب باپ سے غلطی ہوگی، بیٹے سے غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بیٹے سے بھی غلطی ہوگی. اور اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو غلطی کرے اور توبہ کرے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ غلطی کرے. ایسا نہیں ہے بندہ غلطی نہ کرے، اللہ کو بندہ ہے اللہ کا تو غلطی کرے گا. اور اللہ کو پسند کیا ہے کہ بندہ غلطی کرے اور اللہ سے توبہ کرے. بندہ غلطی نہ کرے، اللہ سے توبہ نہ کرے، اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو اللہ چاہتا ہے کہ پھر دوسری قوم کو ہم لے آئیں، دوسری قوم کو پیدا کریں. تو اللہ کو پسند ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے. ہم لوگ تھنکنگ رکھتے ہیں نا، اسلام میں ولی اللہ ہوتا، اللہ کا ولی پہنچا ہوا بڑا آدمی کبھی غلطی نہیں کرتا. ایسی بات نہیں، کبھی نہیں غلطی کرتا. ولیوں کا ولی ہوگا وہ بھی غلطی کیا ہوگا، اس سے بھی غلطی ہوتی، کیونکہ گواہی دی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر بنی آدم میں سے ہر آدمی گناہ گار، ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے انسانوں میں سے جو آیا ہو اور اس نے غلطی نہ کیا. ہم لوگ غلو نہیں کرتے، ہم لوگ کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں. ہم لوگ انبیاء پر اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں جیسے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اولیاء پر اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے نبی نے بتایا ہے. اماموں پر اس طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے نبی نے بتایا ہے. علماء پر، نیک لوگوں پر، اکابرین پر ویسے ایمان لانا چاہیے جیسے ہمیں قرآن اور حدیث بتاتا ہے. غلو نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں فلاں آدمی اتنا پہنچا ہوا ہے، اس نے کبھی غلطی نہیں کی، آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غلطی نہیں کی. یہ غلو ہے، نبی کی حدیث کے خلاف ہے. نبی نے حدیث میں بتایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے. ہر بنی آدم، تو ہر کسی سے غلطی ہوتی، گناہوں سے کوئی پاک نہیں. نبی سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی اشرف نہیں ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان میں، عمل میں، بزرگی میں کوئی نہیں ہے انسانوں میں، ہے کہ نہیں؟ ایسا عقیدہ ہے. لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی بشر ہونے کی حیثیت سے؟ آپ کو معلوم ہے نبی سے کوئی غلطی ہوئی؟ بتا سکتے ہیں؟ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ. انبیاء معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن انبیاء سے بھی غلطی ہو جاتی، انبیاء سے بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو وحی کے ذریعہ، پیغام اور رسالت کے ذریعے خبر کر دیتا ہے، اے نبی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے بھول ہو رہی ہے. ہمارے پاس وحی نہیں آتی، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کے آئینے میں ہم دیکھیں گے ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. الگ سے میسنجر کوئی ہمارے لیے اللہ نہیں بھیجتا بتانے کے لیے تم نے غلطی کی ہے. نبی کے پاس میسنجر آتا ہے، اے نبی آپ نے غلطی کی ہے،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ہوئی ہے. قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی غلطیوں کا ذکر ہے. آپ نے ایک مرتبہ جو شہد استعمال کرتے ہیں تو وہ شہد آپ نے کہا میں ابھی نہیں استعمال کروں گا، یہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے آپ حرام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، پیغمبر کو میسنجر کو بھیجا، نبی آپ غلط کر رہے ہیں، میں نے تو اس کو حلال کیا، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ تو حلال چیز کو حرام کرنا یہ غلطی تھی. تو اللہ تعالیٰ متنبہ کر دیتا ہے پیغمبر کو. پیغمبر سے کہی آپ 4 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بھول گئے، غلطی ہوئی، بھول ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایز اے انسان، ہیومن بینگ، انسان سے غلطی ہو سکتی، لیکن اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ خیر الخطائین التوابون. یہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. جب غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کریں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. تو گناہ تو سب کر رہا ہے، ہر انسان گناہ کر رہا ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، ہر کسی سے نافرمانی ہوتی ہے، لیکن بہتر نافرمان وہ ہے، یعنی نافرمان بہتر نافرمان. حدیث کے الفاظ دیکھیں، خیر الخطائین یعنی بہتر گناہ گار ہے انسان، ہر کوئی ہے، لیکن بہتر گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ غلطی ہو جائے اس پہ اڑے نہیں رہیں، وہ غلطی بار بار نہیں کریں، وہ غلطی اعلانیہ نہ کریں، لوگوں میں اس کا اظہار نہ کریں. اس غلطی پر جو ہے آپ شرمندہ ہو جائیں، جب غلطی ہو شرمندہ ہو جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. یہ اسلام کا مطالبہ ہے غلطی پر. تو ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرم کر رہا ہے کہ جب ہم ایک عمرہ کرتے ہیں، پھر جب دوسرا عمرہ کرتے ہیں، تو درمیان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. یہ ایمان کی بدولت. اور کافر کی میں نے بات بتائی کہ اگر وہ اللہ کے لیے پوری زندگی لگا دے لیکن کفر پر ہے، کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، تو اس کی کوئی نیکی آخرت میں قبول نہیں ہوگی. اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. کافروں کو اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے ایمان والوں کو. تو یہی ایمان ہے جس کی ہم قیمت بتا رہے ہیں، جس کی ہم اہمیت بتا رہے ہیں. اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ جب ہم عمرہ کرتے ہیں، جب دوسرا عمرہ کرتے ہیں، تو درمیان کی ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہاں کچھ چیزیں اور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص صرف عمرہ کرتا ہے، فرائض ادا نہیں کر رہا ہے، واجبات ادا نہیں کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ جو فرض کیا ہے، مال ہے اس کے پاس، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اور رمضان کا روزہ فرض ہے، طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہا تھا، حقوق اور واجبات کو ادا نہیں کر رہا ہے، صرف جا کے عمرہ کر لیا، اللہ جو ہے اس کو نہیں معاف کرے گا. حقوق، یہ عمرہ کرنے سے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو گناہ کبیرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کرتا ہے. گناہ کے معاملے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا لیتی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں، برائی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے. اس کو مثال سے ایسے آپ سمجھ لیں جیسے اس روم میں روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، ڈارک تھا یہ ایریا، آپ نے جیسے سوئچ آن کیا روشنی آ گئی. جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. تو وہی نیکی کا معاملہ ہے. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں جو اندھیرا ہے، آپ کی زندگی میں جو اندھیرا ہے، آپ نے جو پاپ اور گناہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. تو وہ صرف چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں، گناہ صغیرہ. بڑے گناہ، نافرمانی کرنا، کفر کرنا، واجبات کو ادا نہیں کرنا، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے؟ توبہ سے، سچی توبہ. جب اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، گناہ پہ شرمندہ ہو جائیں، اللہ سے عہد کریں آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، پھر وہ گناہ جو آئندہ نہیں کریں، یہ شرطیں توبہ میں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے موقع اور سہولیات دیتا ہے کہ ہم کبھی کبھی چھوٹا سا ایک کام کرتے ہیں اور بڑا ثواب ملتا ہے. تو عمرہ بھی اسی میں سے ہے. ایک عمرہ کیا ہم نے، دوسرا عمرہ کیا، درمیان میں جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیا. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں جب بھی موقع ملے. بہت سے لوگ جو ہے نا، جب سیلری آتی ہے، ویکینڈ ہوتا ہے، فرصت ملتی ہے،
انڈیا میں چلو جو ہے میسور گھومتے ہیں، بنگلور گھومتے ہیں، چلو جو ہے دلی گھومتے ہیں، راجستھان جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک بہت بڑی دولت ہے، چلو ہم یہ سوچ لیں حرم شریف میں جا کے وہاں پر نماز پڑھ لیں، وہاں جا کے عمرہ کر لیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر اگر آپ کو ویکینڈ مل رہا ہے، سیلری مل رہی، فرصت مل رہی، چھٹی مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر چھٹی سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں۔ آپ عمرے پہ چلے جائیں، زیارہ پہ چلے جائیں، مسجد نبوی دیکھ لیں، مسجد حرم دیکھ لیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں 1000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ 1,00,000 نماز تقریباً 55 سال کے برابر ہے۔ آپ دنیا میں دوسری مسجدوں میں 55 سال عبادت کریں گے، حرم شریف میں ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مقابلہ ہو جائے گا حرم شریف میں ایک وقت کی نماز پڑھنے سے۔ 55 سال، اس سے بہتر وزٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، ہم یہاں آتے ہیں، کماتے بھی ہیں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، تو دین سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں، صرف ریال کی طرف نہیں دیکھیں، دین کی طرف بھی دیکھیں کہ مکہ قریب میں ہے، مدینہ قریب میں ہے، بہترین جگہ پر ہیں، ہم جو اچھے موقع پر ان ساری سہولیات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو کبھی کبھار جب بھی ہمیں سہولت ہو تو ہم عمرے پہ نکل جائیں، عمرہ کر لیں، کبھی مدینہ کی زیارت کر لیں، قبروں کی بھی زیارت ہونی چاہیے اور مسجد نبی کی زیارت ہونی چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی یاد آتی ہے، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی زندگی، آپ وہ ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ جب آپ مدینہ کے سفر پہ ہوں گے وہ پوری ہسٹری ذہن میں رکھیں، مکہ سے مدینہ رسول کیسے گئے تھے، مدینہ میں کیسے اسلامک اسٹیٹ بنایا، کیسے صحابہ نے یہاں پر آنے والے صحابہ کی مدد کیا، کیسے اسلامی بھائی چارہ قائم ہوا تھا، کیسے لوگوں نے اپنے گھر میں حصہ دیا تھا اپنے بھائیوں کو، جو گھر چھوڑ کے مکے سے آئے تھے ان کو گھر میں حصہ دیا، دولت میں حصہ دیا، بزنس میں حصہ دیا۔ اتنی بڑی قربانی کہ کسی کے پاس 2 بیوی تھی تو کہا ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، جس بیوی کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لینا۔ اسلامک دنیا کی ہسٹری میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی، بھائی چارے کی ایسی مثال جو مدینے میں قائم ہوئی انصار اور مہاجرین کے درمیان، ایسی مثال کہیں پر بھی نہیں۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ انما المؤمنون اخوہ، اسلام نے ایمان کی بنیاد پر سب کو بھائی بھائی بنایا، کوئی مدینے والا ہو، کوئی مکے والا ہو، اور ابھی اس وقت دنیا میں جس خطے میں جو جہاں رہتا ہو، ایمان کی بنیاد پر وہ ہمارا بھائی ہے، اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو اسلام کے اعتبار سے الحمدللہ عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور، حج جو کرتے، ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، حج کے موسم 3 مہینے حج کے ہیں، اشہر حج کہا جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے، ان 3 مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جائے۔ ابھی ذوالقعدہ چل رہا ہے، یہ حج کا مہینہ، اور حج کا کام جو اسٹارٹ ہوتا ہے ذوالحجہ کے 8 تاریخ سے، یوم الترویہ، پھر یوم عرفہ، پھر یوم النحر، پھر اس کے بعد ایام تشریق، تقریباً 5-6 دن، کم سے کم 5 دن یا جو ہے 6 دن، 13 ذی الحجہ کو حج کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں، اسی تعلق سے اس حدیث کے ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو نیکی والا حج کرتا ہے، بیر والا، نیکی والا حج کرتا ہے، اللہ اس کو بدلے میں جنت دیتا ہے۔ تو یہاں نبی نے فرمایا والحج المبرور، بیر والا حج، صرف سمپل حج نہیں کہا گیا جو حج کرے گا اس کا بدلہ جنت ہے، بیر والا، اب نبی نے فرمایا جو حج مبرور کرتا ہے، نیکی والا حج۔ نیکی والا حج کس حج کو کہتے ہیں؟ وہ حج جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، کتاب اور سنت کی روشنی میں حج کیا جائے، حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو شروط ہیں، حج کی جو سنتیں ہیں، تمام چیزوں کو اس طریقے سے انجام دیا جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ نے حج کے دوران جب حجۃ الوداع کیا تھا، ایک ہی حج کیا رسول اللہ نے 10 ہجری میں، آپ نے حج کے دوران لوگوں کو بتا دیا تو خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ تو حج کا طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ویسے دین کا تمام معاملہ، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، عمرہ کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، تمام معاملہ اسی طریقے سے انجام دینا ہے جیسے رسول نے کیا ہے، اسی طرح سے فالو کرنا ہے۔ جیسے نماز کے سلسلے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے امام کو فالو کرتے ہیں، ہمارے امام کیا کہتے ہیں،
ہمارے مفتی کیا کہتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں، ہم ان کو جو ہے بتاتے ہیں طریقہ، رسول اللہ کی طرح نماز پڑھو، دیکھو ایسے ہاتھ باندھو، ایسے قیام کرو، ایسے جو ہے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، ایسے تشہد کرو. ہم بتائیں گے، حدیث دکھائیں گے، دیکھو حدیث میں فلاں جگہ یہ آیا، بخاری میں ایسے، مسلم میں ایسے، نسائی میں ایسے، ابو داؤد میں ایسے. وہ کہیں گے نہیں، اپنے مولوی سے پوچھوں گا، اپنے مولانا سے پوچھوں گا. ہم حدیث دکھا رہے ہیں، رسول کی سنت دکھا رہے ہیں، دلیل بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے مولوی سے پوچھیں گے، اپنے مفتی سے پوچھیں گے. کیا تھنکنگ ہوگی لوگوں کی، آپ سوچیے، کتنا غور کرنے کی بات ہے. دین کے معاملے میں لوگ، ہم دین دکھا رہے ہیں اور وہ بے دینی کی بات کر رہا ہے، اپنے مفتی سے پوچھیں گے. قرآن سے ہم بتا، دیکھو قرآن میں آیا ہے فلاں چیز، نبی بشر ہے، سورہ کہف میں آیا نا، قل انما انا بشر، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے محمد ایک بشر ہے، ایک انسان ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، صوفی لوگ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نبی جو ہے نور ہے، نور سے پیدا ہوئے. ہم قرآن دکھاتے ہیں، قرآن میں دیکھ لو، سورہ کہف کھولو، آیت نمبر 110 میں، 110 نمبر کی آیت میں اللہ بتاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں آپ جیسا انسان ہوں. جیسے آپ ہیں نا، 2 آنکھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 کان ہے، ایک سر ہے، جس طرح سے آپ کا وضع قطع ہے، اسلامی جو ہے انسانی ڈھانچہ ہے، اسی ڈھانچے میں بنا ایک انسان ہوں میں، اسی ڈھانچے کا بنا ہوا ایک انسان. میں انسان ہی ہوں، میں الگ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں. میرا مقام بلند ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو مخلوق ہونے کی حیثیت سے میں انسان ہی بشر ہوں. ہم قرآن دکھاتے ہیں اور بریلوی صوفی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ بولتے ہیں، ہمارے مولانا کہتے نہیں نور ہے، ہمارے مولانا کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے، نوری مخلوق ہے. تو قرآن نہیں مانا جاتا ہے، اپنے مولوی کے چکر میں، اپنے مفتی کے چکر میں قرآن کا انکار، اللہ کا انکار کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ آ گیا. تو میں حج کی مثال دے رہا تھا کہ حج جو ہے، نیکی والا حج کون سا ہے؟ حج مبرور، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو. رسول اللہ نے بتایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، عمرے کا طریقہ سیکھو. تو جو طریقہ رسول نے بتایا، جیسے حج کر کے دکھایا ہے، ویسے ہی ہمیں حج کرنا ہے، اسی طریقے سے حج کرنا ہے. وہ ہے نیکی والا حج، جس حج میں گناہ نہ کرے. جس حج میں، دوسری حدیثوں میں آیا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی رفث کام، کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، کوئی فحش کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ حج کی فضیلت، سبحان اللہ. جو آدمی حج کرتا ہے اور حج میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا، کوئی فحش کام نہیں کرتا، حج سے واپس آتا ہے کیسے؟ ماں کے پیٹ سے جیسے آج اس نے جنم لیا. حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو حج مبرور کا بدلہ جنت. حج مبرور کون سا حج ہوا؟ حج مبرور وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہ حج جس میں گناہ نہ کیا جائے، وہ حج جو شہرت کی بنیاد پر نہ کیا گیا ہو. بہت سارے لوگ حج پہ حج کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے. بہت سے لوگوں کی حیثیت حج کی نہیں ہوتی ہے، تو اپنی ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی زمین بیچ کر، کتنے لوگ اپنا گھر بیچ کر صرف اس لیے حج کرتے ہیں کہ میرا پڑوسی حج کر لیا ہے، مجھے بھی حاجی بننا ہے. حاجی بننے کے چکر میں گھر بیچ دیتے ہیں، زمین بیچ دیتے ہیں. بیٹی کی شادی رہتی اس کو کینسل کر دیتے، نہیں پہلے مجھے حاجی بن جانا. لوگ پورے گاؤں میں مجھے کہیں گے حاجی صاحب، الحاج فلاں. واللہ اس نیت پہ بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور حج کرنے کے بعد واپس آئے حاجی نہیں کہیں. آپ کی بات سنے گا نہیں، آپ زور سے بلائیں نا، ہاں عثمان بھائی، وہ سنے گا نہیں. حاجی صاحب بولیں گے، بہت دور سے پلٹ کے جواب دے گا، ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں. نام لیں گے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھے گا، وہ جو ہے پلٹ جائے گا. آپ کی طرف توجہ ہے، نام لیں گے وہ گھوم جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، ایسا مشاہدہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں، ایسے گاؤں میں دیکھ رہا ہوں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ سب شہرت کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے وہ حج کر رہے ہیں. حیثیت اس کی نہیں ہے. زمین کاشت والی زمین تھی، کھیتی کر رہا تھا، وہ کھیتی کر کے اپنا گھر چلا رہا تھا. زمین اس لیے بیچ دیا کہ گاؤں میں ہم کو بھی حاجی بننا، حاجی کہلانا ہے. اور مجال ہے کوئی حاجی گاؤں، خاص طور سے شہر کی بات نہیں، گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں. گاؤں میں اگر کوئی حج کر کے آ گیا، اگر آپ حاجی نہیں کہتے ہیں، وہ آپ سے ہمیشہ ناراض رہے گا، ہمیشہ ناراض رہے گا. فلاں آدمی کو تو حاجی کہہ رہا، ہم کو نہیں کہا جا رہا. تو اللہ بچائے ایسی شہرت سے. اگر ایسا حج کرتے ہیں، حج مبرور نہیں ہے، شہرت والا حج. شہرت کے لیے اگر حج کرتے ہیں تو حج قبول نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی بنیاد پر عمل کو قبول کرتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں، کوئی بھی آپ عمل کریں دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ عمل قبول کرتا ہے، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے رسول کی سنت. یہ دو چیز ہے تو آپ کا عمل اللہ قبول کرے گا. دو چیز میں سے ایک بھی نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو، یہ دو چیز ہونا ضروری ہے. کیا؟ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ کام. یہ پہلی شرط، اس کو بولتے ہیں اخلاص. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اخلاص. اخلاص کا مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں نیک کام صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے، اس کو اخلاص بولتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے جو کام کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو سنت کے مطابق وہ کام ہونا چاہیے. سنت کے مطابق کام نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے آپ اچھی نیت سے حج کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ کا وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. دونوں چیز کمپلسری ہے ایک ٹائم میں، 2 in 1 ٹائم. دونوں چیزیں ایک ٹائم میں لازم اور ضروری ہے. اخلاص بھی ہونا چاہیے اور سنت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے لیے ہو اور نبی کی سنت کے مطابق ہو، تب اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرے گا. حج کا بھی وہی معاملہ، حج اللہ کے لیے ہو اور رسول کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ حج مبرور کہلائے گا، اور اسی حج کا بدلہ جنت. حج مبرور اگر کرتے ہیں تو حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. لیکن جو آدمی حج کرتا ہے حرام مال سے کرے، حج مبرور نہیں ہے. دکھاوا کے لیے حج کرے، حج مبرور نہیں ہے. حج میں آئے سیلفی لے، عبادت کا مطلب نہیں دے، سیلفی لیتا ہے، وقت کو گنواتا ہے. جیسے ایک پکنک پہ جاتے ہیں نا، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اگر اس طرح سے آ رہے ہیں کہ چلو ہم پکنک جیسے مناتے ہیں ٹور پہ، جیسے کوئی ایک ٹور ہوتا ہے، چلو ہم حج کے ٹور پر آئے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، عظیم عبادت ہے حج، وہ عبادت نہیں سمجھ رہا ہے، پکنک سمجھ رہا ہے، ٹور سمجھ رہا ہے، اور اس طرح سے حج کر رہا ہے، وہ حج مبرور نہیں ہے. سنت کے مطابق حج نہیں کر رہا ہے، حج مبرور نہیں ہے. حج میں آ کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، حج مبرور نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بھی مسلمان ہیں. دنیا کی بڑی تعداد جہاں طواف کر رہے ہیں، جہاں سعی کر رہے ہیں، مینا میں، عرفات میں، واپس مزدلفہ میں، پھر واپس جو ہے مینا میں، ان ساری جگہوں پہ ہم کیا پکارتے ہیں؟ جب ہم میقات پہ احرام باندھتے اسی ٹائم سے لبیک پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرہ. یہ اللہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. نعوذ باللہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ حج میں بھی آ کے شرک کر رہے ہیں کچھ لوگ. لیکن الحمدللہ اکثریت کو سمجھ آتی ہے، اکثریت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے مکہ اور مدینہ میں آ کے صرف اللہ کو پکارنا ہے. لیکن پھر جب واپس پلٹتے ہیں اپنے ملک میں، پھر درباروں کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں، بابا کو پکارتے ہیں. یہاں کر کے کچھ دن کے لیے سدھر جاتے ہیں. جو حج کا پیریڈ ہوتا ہے 40-45 دن کا، کچھ سدھر جاتے ہیں، لیکن نصیحت بہت کم لوگ لیتے ہیں. یہاں سدھر جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا بابا اولاد دے دے، یا غوث اولاد دے دے، نوکری دے دے. یہاں آیا تھا تو اللہ سے مانگ رہے تھے، طواف کر رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ جنید بغدادی سے، یا جو عبد القادر جیلانی سے، یا جو ہے ابو بکر بغدادی سے، یا کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہاں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. دعا کرتے ہیں طواف کے دوران اللہ سے مانگتے ہیں، سعی میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں، ہر جگہ اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہاں تو کچھ سدھر جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہاں آ کر کے بھی نہ سدھرے، ایسا حج کرے اللہ کے علاوہ جو ہے دوسروں کو، بابا کو پکارے. ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا، ایک جو ہے صوفی مولانا، وہ لوگوں کو بتا رہا کہ اگر طواف میں کوئی دعا اور یاد نہ ہو تو وہابی کو گالی دو طواف میں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے، کہ اگر آپ کو طواف کی دعا نہیں یاد ہے تو وہابی کو گالی دو. اگر کوئی ایسا حج کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، دل میں نفرت رکھ رہا ہے، تو حج مبرور تو نہیں ہوا. حج مبرور وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، بہترین طریقے سے حج کیا گیا ہو، سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کیا گیا، جس میں دنیا داری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو. اس لیے آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار حج پہ آ رہا، سب سے پہلے آپ بولیں اپنا عقیدہ درست کرو، بعد میں دوسرا کام دیکھا جائے گا.
بعد میں دوسرا کام، اپنا عقیدہ درست کرو، یہ چیک کرو تم اللہ پر صحیح ایمان لاتے ہو کہ نہیں، اللہ کو کیا مانتے ہو، اللہ کی صحیح بندگی کرتے ہو کہ نہیں، اللہ کے ساتھ کہیں شریک تو نہیں کرتے، غیر اللہ سے اولاد تو نہیں مانگتے، قبروں کی پوجا تو نہیں کرتے، غیر اللہ سے جو ہے مدد تو نہیں مانگتے، آپ چیک کرو۔ اگر ایسا آدمی حج پہ آ رہا آج سے پہلے وہ توبہ کر لے اور سنت کے مطابق حج کرے صحیح عقیدے پر، تب حج صحیح ہوگا، ورنہ لاکھوں ریال لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود یہاں سے خالی دامن جائے گا، اس کے دامن میں کچھ نہیں، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، زندگی بھی گئی، کھانا پینا جتنا کچھ تھا سب چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نیکی کریں، وہ جو نیکی قبول ہو، آپ ایسی چیز کو نیکی سمجھ بیٹھیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو جو آپ کے سرکل میں ہے، جو آپ کے رابطے میں ہے، جو آپ کے واٹس اپ رابطے میں ہے، جو آپ کے فیس بک رابطے میں ہے، جو آپ کے سوشل میڈیا سائٹس پر رابطے میں ہے، یا جو آپ کے ریلیشن میں ہیں، آپ کے قبیلے میں ہیں، جو آپ کے فیملی ممبر سے ہیں، جو آپ کے دور نزدیک علاقہ ان سے رابطہ اور تعلق ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، چاہے حج پہ آ رہا ہو یا حج پہ نہیں آ رہا ہو، آپ اس کی زندگی کو محفوظ کریں، اس کو بچائیں جہنم سے، اس کو بچائیں۔ آپ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید والے ملک میں بھیجا ہے، اور الحمدللہ شیخ مختار صاحب سے جو ہے درس لیتے رہے ہیں، سیکھتے رہے ہیں، اس درس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اس درس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود چلیں اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں۔ بنی اسرائیل میں 3 فرقے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرقوں کو دنیا سے نیست نابود کیا، کس کو باقی رکھا؟ جو خود اچھا کیا، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلایا۔ ایک فرقہ وہ تھا جو اچھائی کرتا تو دوسروں سے مطلب نہیں، جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اچھا کر رہا ہوں نا، میرا کام نکل رہا ہے، دوسروں کو بتلا کے اپنی زندگی کو داؤ پر کیوں لگانا، مصیبت کیوں مول لینا، کسی کو بتانے جائیں گے وہ ناراض ہوگا، وہ خواہ مجھ سے دشمنی کرے گا، میرا رشتہ کٹ کرے گا، میرا تجارت جو ہے اس کے ساتھ لین دین معاملہ سارا میرا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دنیا کا معاملہ تو جو ہے زندگی تک ہوتا ہے، اور ایمان کا معاملہ تو آخرت تک چلے گا، جنت اور جہنم تک چلے گا۔ تو کیا اس معاملے کی فکر نہیں ہے؟ دوستی، دنیا کی دوستی اور دنیا کے معاملات سے بڑھ کر ایمان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی جاننے والا، یا آپ کے سوشل ویب سائٹس پر کوئی تعلقی آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے وہ شرک کر رہا ہے، قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، مزاروں کو پوجتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور قبر پہ جا کر کے وہاں سجدے کرتا ہے، وہاں پہ منتیں مانگتا ہے، وہاں پر ذبیحہ کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، جانتے اس کے بارے میں، وہ سمجھ لیں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچائیں۔ اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے رابطے میں ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ آپ اس تک توحید پہنچا دیں۔ ہتھوڑے سے مار کے نہیں اسلام کی طرف بلانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، زبان سے کہنا ہے، اور اگر ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، بائی فورس کچھ کہہ سکتے ہیں، جیسے اپنا بیٹا ہے، بیوی ہے، گھر والے ہیں، بائی فورس اگر کہنے کی طاقت ہے، بائی فورس دین کی دعوت دیں۔ فورس نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم زبان سے اصلاح کر دیں، زبان سے دین کی بات اس تک پہنچا دیں کہ یہ شرک ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے تمہارے دوسرے عملوں کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ تو یہ میں نے جو حدیث حج سے متعلق، عمرے سے متعلق میں نے بیان کی کہ ایک عمرہ جب انسان کرتا ہے اور جب دوسرا عمرہ کرتا ہے، درمیان کی ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو نیکی والا حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، اس حج کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم میں سے جنہوں نے حج کیا اللہ حج مبرور بنا دے، اور جو کرنا چاہتے انہیں بھی حج مبرور کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ حج کی تمنا رکھتے ہیں، وسائل نہیں ہے، اللہ ان کے لیے وسائل کی فراہمی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو شرک سے بچائے، ہم سب لوگوں کو توحید پر قائم رکھے اور توحید ہی پر وفات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔